الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن الله ينزل هذه الليلة من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من شعر غنم كلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شعبان کا مہینہ ہے. اس مہینے کی دو بڑی خصوصیات ہیں. دو بڑی خصوصیات. ایک خصوصیت شب برات کی ہے اور دوسری خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ رمضان کے بعد جس مہینے میں روزے رکھے ہیں وہ مہینہ ہے شعبان کا. تو رمضان کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں. اور اس کا ایک ریزن بھی ہے کہ ہر بڑے کام سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے. ہر بڑے کام سے پہلے اس کی تیاری ہوتی. رمضان ایک عظیم مہینہ ہے. رمضان کا پورا مہینہ دن بھی اور رات بھی دونوں میں امت سے مطالبہ ہے عبادت کا. فرض کی صورت میں، سنت کی صورت میں، نوافل کی صورت میں. عام مہینوں میں تو ہم سے پورے دن یا پوری رات کی عبادت کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہم سے پورے دن کی عبادت کا مطالبہ روزے کی صورت میں ہے اور تراویح کی صورت میں، رات کی عبادات کی صورت میں، انفرادی اعمال کی صورت میں. قیام رمضان کا ہم سے مطالبہ ہے. صیام رمضان اور قیام رمضان. حدیث میں یہ دونوں الفاظ آئے رمضان سے متعلق. من صام رمضان من قام رمضان. تو قیام رمضان اور صیام رمضان. اب کوئی بھی بڑا عمل ہوتا ہے اگر بغیر تیاری کے کسی بھی بڑے عمل کو ادا کرنا، یہ اس بڑے عمل کی توہین ہے. آپ کا ایک بڑا امتحان ہے، آپ اس سے پہلے اس کی تیاری کرتے. شادی ہے، شادی کی خوشی ہے، شادی ہے، اس سے پہلے تیاری ہے. کسی ادارے میں، کسی اسکول میں یا کسی یونیورسٹی میں کانوکیشن ہے، اس سے پہلے تیاری ہے. ابھی دن گزرا یوم دفاع، اس سے پہلے فوج نے اس سے پہلے بھرپور تیاری کی.
تو رمضان کا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت کے اظہار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں اور رات کی عبادت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت فارغ کریں، جیسے عشاء کی نماز کے بعد ہے تو جیسے عموماً سنت وتر پڑھ کے ہی ہم مسجد سے چلے جاتے ہیں، تو ایک تربیت یہ بھی ہے کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، سنت اور وتر کے بعد میں کچھ دیر کے لیے مسجد میں بیٹھا رہوں تاکہ تراویح جب ہو تو مجھ پہ بوجھ نہ ہو، پھر یہ نہ ہو کہ 6 روزہ تراویح 10 روزہ تراویح پڑھ کے چھٹی کر دو، جان چھڑاؤ۔ اب یہ جو تیاری ہے، یہ شب برات کی صورت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں جب حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے تو محدثین کرام شب برات کا عنوان نہیں لگاتے ہیں، شب برات اس کا عنوان نہیں لگاتے، بلکہ باب قائم کرتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے مہینے کے یا شعبان کے 15ویں کی رات، نصف کے معنی آدھا، تو 15ویں تاریخ بنے یعنی 14 تاریخ ہوگی اور اگلا دن 15واں ہوگا، اور چونکہ اسلامی تاریخ میں کے حساب سے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے، تو لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے مہینے کی 15ویں رات یا 15ویں دن کی یا 15ویں تاریخ کی رات، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ اس رات کی فضیلت کا ذکر ہمیں سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں نہیں ملتا، بلکہ 2 کتابوں میں ملتا ہے، سیاہ ستہ کی 2 کتابوں میں، اور بڑی مشہور روایت بھی ہے، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی، ان 2 کتابوں میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے۔ سنن بہقی کی بھی کچھ روایتیں ہیں، مشہور محدث امام سیوطی رحمہ اللہ کی کا پورا ایک رسالہ ہے، بلکہ پوری ایک کتاب ہے، یا اپنی کتاب میں انہوں نے تفصیل سے شب برات کا ذکر بھی کیا ہے، ان کی کتاب ہے الدر المنصور، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ ہے شب برات کے نام سے، اس میں بھی تفصیل سے شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے۔ تو جو حدیث میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سیاہ ستہ کی 2 کتابوں میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے، ایک سنن ابن ماجہ ہے اور ایک جامع ترمذی، راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں رات کے وقت میری آنکھ کھلتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں، مجھے پریشانی لاحق ہوئی، تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مدینے کا مشہور قبرستان جنت البقیع میں تشریف فرما ہے. جنت البقیع میں تشریف فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب دیکھا تو پہلے تو انہیں تسلی دی، پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ میں اس رات میں گھر سے کیوں نکلا ہوں، کیوں جاگ کر یہ رات گزار رہا ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لأکثر من شعر غنم کلب. کہ اللہ تعالی شعبان کے 15ویں دن کی رات کو یا 15ویں کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہے. اور اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی رحم فضل کی وجہ سے ایک لامحدود لا تعداد گناہگاروں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد یوں فرمایا لأکثر من شعر غنم کلب. عرب میں جب کوئی مثال دی جاتی ہے نا کہ فلاں چیز لا تعداد ہے، بے شمار ہے، تو بتایا جاتا تھا کہ فلاں چیز اتنی زیادہ ہے، فلاں چیز جو ہے نا وہ بنو کلب کی بکریاں بے شمار ہوتی تھی، بے شمار بکریاں ان کے پاس تھی. تو بے شمار کہنے کے لیے کہا جاتا تھا بنو کلب کی بکریاں یا بنو کلب کی بکریوں کی طرح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی لاتعداد بکریوں جتنی مغفرت، بکریوں ان کی جتنی بکریاں ہیں ان کے برابر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بنو کلب کی جو لاتعداد بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، بکریاں بھی لامحدود اور بال بھی لامحدود، فرمایا ان بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہگاروں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو کتنی بڑی فضیلت والی رات ہو گئی. اللہ کی رحمت ہے جوش میں، اللہ کا عفو ہے، اللہ کا فضل ہے بندوں کے بہت قریب. صرف مانگنے کی ضرورت ہے، مانگے بغیر اللہ نہیں دیتا. اس لیے دوسری روایت میں اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر اغفر له حل من مسترزق ارزقه حل من سائل
اجیبہ، کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ کیا ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ میں اسے روزی عطا کر دوں؟ کیا ہے کوئی اپنی حاجت، اپنی کوئی خواہش کے مطابق کوئی چاہت مانگنے والا کہ میں اس کی وہ دعا قبول کر دوں؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا. لیکن سنن ابن ماجہ جو سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے، اس میں شرط بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو مانگنے والوں، سب مانگنے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے. مغفرت مانگنے والوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے، سوائے دو لوگوں کی، مشرک اور مشاحن. ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں، مشرک، اللہ اسے کیوں معاف کرے گا؟ دوسرے نمبر پہ مشاحن، لوگوں سے بغض اور کینہ رکھنے والا، جس کا دل لوگوں کے لیے صاف نہ ہو، اللہ اس کے اعمال نامے کو گناہوں سے صاف نہیں کرتا. ہم یہ چاہیں کہ ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، تو اللہ کی مخلوق کے لیے دل کو صاف رکھنا، صاف کرنا ضروری ہے. یہ اللہ کی شرط ہے. دل کی تختی کو ہم صاف کریں، ہمارے اعمال نامے کی تختی کو گناہوں سے اللہ صاف کر دے. اسی بنیاد پر، کیونکہ حدیث میں تو لیلۃ النصف من شعبان کا لفظ ہے، لیلۃ النصف من شعبان، کہ 15ویں شعبان یا شعبان کی 15ویں کی رات. لیکن چونکہ عمل اس میں بھرپور مغفرت ہوتی ہے، بھرپور مغفرت ہوتی ہے، تو اس فضیلت کی وجہ سے، اس خاصیت کی وجہ سے اس رات کو مختلف نام دیے گئے ہیں، مختلف نام دیے گئے. حدیث محدثین کرام نے مختلف نام دیے. اس رات کو لیلۃ البراء کا نام بھی دیا گیا ہے، لیلۃ المغفرہ کا نام بھی دیا گیا ہے، لیلۃ الصک کا نام بھی دیا گیا ہے، اللیلۃ المبارکہ کا نام بھی دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو نام سے کام ظاہر ہے، نام سے کام ظاہر ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، اور مغفرت کن کی کرتا ہے؟ جو مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ کن کی روزی بڑھاتا ہے؟ جو اپنی روزی کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کن کی حاجت پوری کرتا ہے؟ جو اپنی حاجت جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اس رات میں. لہذا اس رات کا سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا عمل، سب سے افضل ترین عمل اس رات کا کیا ہے؟ دعا. کہ ہمارا اکثر وقت دعا میں ہو، دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے. اور دعا انفرادی دعا، آپ اپنے لیے دعا کریں، میں اپنے لیے کروں یا اپنے لیے کروں. تو سب سے افضل ترین عمل اس رات کا وہ دعا ہوا. عموماً پوری رات تو نکل جاتی ہے بیانات میں، دعا کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. اور دعا سب سے بڑا عمل ہوا اس رات کا.
دعا کے علاوہ ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، نوافل بھی ہیں، یہ سارے کر سکتے، کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ جیسے بعض کہتے ہیں نا 1000 رکعت نفل پڑھ لے، 100 رکعت نفل پڑھ لے، دن کو مشکل نہیں کرے، دن کو مشکل نہ، اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی چاہت کے مطابق کبھی دعا میں لگ جائیں، دعا سے تھکے ذکر میں لگ گئے، ذکر سے تھکے تلاوت میں لگ گئے، تلاوت سے اس سے تھکے تو دعوت میں لگ گئے، دوسروں سے اچھی باتیں شروع کر دی، اس سے ہوئے تو کسی کو کچھ کھلا دیا۔ انفرادی اعمال، اجتماعی نہیں ہے، انفرادی۔ اسی لیے میں نے انفرادی کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اکیلے اٹھے۔ کیا آپ نے سارے صحابہ کو اٹھایا؟ نہیں۔ کیا مسجد میں چراغاں کیا؟ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تک کو نہیں اٹھایا، خود اٹھے۔ بھئی جب نفل عمل ہے، سنت عمل ہے، تو دوسروں پہ زبردستی کیوں؟ اور سنت میں اصل انفراد ہے، اکیلے کرو۔ تو انفرادی عبادت اس رات کی دوسری بڑی خصوصیت۔ دعا سب سے بڑا عمل، دعا کے بعد ہر جو عمل ہو، چاہے دعا کا عمل ہو یا دوسرا عمل ہو، وہ انفرادی ہو۔ اور دعا قبول کب ہوگی؟ اللہ مجھے معاف کب کریں گے؟ جب میں دوسروں کو معاف کروں گا۔ تو معافی مانگنا، معاف کرنا، لوگوں سے معافی مانگنا اور دوسروں کو معاف کرنا، یہ اس رات کا تیسرا سب سے بڑا عمل ہوا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے اس رات میں؟ جنت البقیع میں تھے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے، لیکن کیا سب کو لے کے گئے؟ اکیلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تک کو جیسے اٹھایا نہیں، اسی طرح اپنے ساتھ قبرستان لائے بھی نہیں۔ تو اگر ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس رات میں گئے ہیں، میں اور آپ بھی چلے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن اسے معمول بنانا اور قبرستان کو اس رات میں آباد کرنا، مسجد کی طرح وہاں چراغاں کرنا، یہ میرا اور آپ کا شوق تو ہو سکتا ہے، سنت نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جس عمل کو جہاں تک رکھا ہے نا، آسانی، اس دین کو آسان بنائے، مشکل نہ بنائے، آسان بنائے۔ اور عمل کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ہے، میں اور آپ ایسے ہی کریں۔ بہرحال ایک بات جو میں نے عرض کیا کہ اس رات میں عبادت بے اصل نہیں۔ ہم عموماً ہوتا ہے دو انتہاؤں پہ، ہر عمل کے حوالے سے دو انتہاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا تو حد سے زیادہ مخالفت پہ ہوتے ہیں، یا حد سے زیادہ حمایت میں ہوتے ہیں، دو انتہاؤں پہ ہوتے ہیں۔ شب برات کے حوالے سے بھی ایک انتہا تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کا انکار ہی کرتے ہیں، نہیں انکار۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے جتنی روایات ہیں، ٹھیک ہے، روایت صحیحہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ساری تقریباً روایات ضعیف ہیں، لیکن موضوع تو نہیں ہے نا۔ ضعیف روایت وہ ہے کہ جس سے فضیلت ثابت ہو، اور ایک روایت نہیں ہے بلکہ بہت سی روایات ہے۔ در المنصور میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک ضعیف روایات کی ایک بڑی تعداد جمع کی، تو اس سے ثابت ہوتا ہے ہاتھ دھونے سے متعلق جتنی حدیثیں سب ضعیف ہیں، لیکن ہاتھ دھونے کی ایک فضیلت تو ہے نا۔ ہم کہتے ہیں جی ضعیف روایت میں ہاتھ دھونا ہے، لہذا ہاتھ ہی نہ دھو، تو ہاتھ دھونا تو نہیں چھوڑ سکتے،
تو موضوع روایات نہیں ہے، من گھڑت روایات نہیں ہے، روایات ہیں اور کثرت سے. تو عبادت کریں لیکن مخصوص عبادت کی شرط لگانا یا اس پہ اصرار کرنا یہ نہ ہو. اور پھر میں نے جیسے عرض کیا شب برات میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے جیسے لکھا ہے کہ سلف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وقت سے اس میں انفرادی عبادت باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا رہا ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے در المنصور میں بھی لکھا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم عبادت کریں، اس رات کو آباد بھی کریں، لیکن اجتماعی عبادت کے ساتھ نہیں، انفرادی عبادت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہوگی، اذان کے بعد